بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں پر کرم فرمانے کے مختلف عنوانات رکھے ہیں، اور یہ رمضان المبارک بھی اللہ جل جلالہ کے کرم کا ایک عظیم عنوان ہے، اور اس رمضان کا اپنی زندگی میں حاصل ہو جانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نوازش ہے کہ اس پر اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ پچھلے سال رمضان میں کتنے ہمارے دوست احباب رمضان المبارک کی ان عبادتوں میں ہمارے ساتھ شریک تھے، لیکن آج دنیا میں موجود نہیں رہے اور رمضان المبارک کی ساعتوں سے فیضیاب ہونے کا موقع ان کے لیے ختم ہو گیا۔ لہذا جب رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہو تو سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا کام جو ہم پر واجب ہوتا ہے وہ اللہ جل جلالہ کا شکر ہے۔ یا اللہ، آپ کا فضل و کرم ہے، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اپنی زندگی میں عطا فرما دیا، اور اس بات کا موقع فراہم فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ہم اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کر لیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ جل جلالہ نے یہ مہینہ مقرر فرمایا اور جن کاموں کی اس میں ہم کو ہدایت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے فضل و کرم سے وہ ہماری زندگی کا ایک اہم سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں دیکھا جائے تو صبح سے لے کر شام تک کے جتنے اوقات ہوتے ہیں وہ سارے سال میں ہر روز ایک جیسے ہیں۔ سورج نکلتا ہے، بڑھتا ہے، دھوپ ہو جاتی ہے، شام ہوتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے۔ یہ سلسلہ 12 مہینے جاری رہتا ہے، اور دن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رمضان کا دن اور شعبان کا دن اپنی ظاہری حالت کے اعتبار سے یکساں ہیں۔ وہی سورج نکل رہا ہے، وہی غروب ہو رہا ہے، وہی دھوپ آ رہی ہے، وہی رات آ رہی ہے۔ یہ سارے ظاہری حالات کے اعتبار سے سب برابر نظر آتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ بعض مرتبہ اپنے غافل بندوں کو اپنی طرف متوجہ فرمانے کے لیے اور رجوع اللہ کا ایک موقع فراہم کرنے کے لیے کسی خاص دن کو، کسی خاص مہینے کو، کسی خاص عشرے کو اپنی طرف منسوب فرما لیتے ہیں، نسبت عطا فرما دیتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا دن ہے، یہ میری رحمتوں کا دن ہے، یہ میری برکتوں کا دن ہے، یہ میری برکتوں کا عشرہ ہے، یہ میری برکتوں کا مہینہ ہے۔ تو اس نسبت کی وجہ سے اس جگہ میں یا اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک خاص تقدس پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں کا ایک نزول اس میں عام دنوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف ہے، اگر ظاہری اعتبار سے دیکھو تو عمارت ہے، وہ بھی پتھر میں کی عمارت ہے، اس کے اندر بھی ویسے ہی پتھر لگے ہوئے ہیں، ویسے ہی سیمنٹ لگا ہوا ہے جس طرح عام عمارتوں کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ میرا گھر ہے، اپنی طرف اس کو نسبت عطا فرما دی، یہ میرا گھر ہے، تو وہ اگرچہ کچا اگر دیکھا جائے، پلاسٹر بھی نہیں ہے، رنگ بھی نہیں ہے، لیکن اپنی طرف نسبت فرما دینے کی وجہ سے اس کا حال ایسا ہو گیا کہ ساری دنیا کے مسلمان پروانوں کی طرح اس کی طرف جاتے ہیں، اس کا تصور کر کے ایک کیف محسوس کرتے ہیں، اس کے تصور سے دل میں ایک تقدس کی پھواریں پڑنے لگتی ہیں۔ اسی طرح یہ رمضان ہے، مہینہ تو عام جیسا ہے، صبح شام ویسے ہی جیسے گزر رہے ہوں گے، لیکن اللہ جل جلالہ نے یہ فرما دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اپنی طرف نسبت فرما دی، تو اس کے تقدس میں، اس کی برکتوں میں، اس کے لطف میں، اس کے کیف میں کہیں سے کہیں اضافہ ہو گیا۔ کیوں فرماتے ہیں یہ نسبت کہ یہ میرا مہینہ ہے؟ یہ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی 11 مہینوں کی زندگی میں اپنے دنیا کے کام دھندوں میں، صبح شام کی مصروفیتوں میں اتنے محو رہتے ہیں کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کرنے کے جو کام ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔
تجارت ہو رہی ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، ملازمت ہو رہی ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کے دوسرے کام دھندوں میں، روزی کمانے میں، بیوی بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، اگرچہ یہ سارے کام جائز بھی ہیں اور اگر حسن نیت کے ساتھ کیے جائیں تو عبادت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے براہ راست اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اللہ تعالی سے لو لگانا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کر کے اپنا ایک بندگی کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم کرنا کہ اللہ میں بندہ ہوں، آپ میرے پروردگار ہیں، اے اللہ میں بندہ ہوں، آپ اب میرے پروردگار ہیں، میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، آپ کی بندگی کرتا ہوں، اپنا سر نیاز آپ کی بارگاہ میں جھکاتا ہوں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اپنے پروردگار کے ساتھ مضبوط رشتہ عطا کرتی ہے۔ ساری دینی دوڑ دھوپ یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں، علم حاصل کرنا ہے، بعض کی مجلس میں جانا ہے اور دین کے احکام سمجھنا ہے، یہ ساری دینی دوڑ دھوپ اس کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے کہ بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ رشتہ قوی ہو جائے۔ قوی ہونے کے کیا معنی ہے کہ میں اپنے پروردگار سے جڑا رہوں، جب مجھے کوئی حاجت درپیش ہو میں اپنے پروردگار سے مانگوں یا اللہ میری یہ حاجت درپیش ہے، اپنے فضل و کرم سے میری حاجت پوری فرما دیجیے، اور اس کے ساتھ رشتہ قوی ہو جائے۔ یہ ہے ساری دینی دوڑ دھوپ کا حاصل، اور یہ قوی کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ آیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے غافل بندو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تھوڑے دیر کے لیے میرے پاس آ جاؤ اور میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اپنے اور کام دھندے تھوڑے سے ملتوی کر دو، ان میں کمی کر دو، ضرورت کی حد تک رکھو، اس مہینے کے اندر مجھ سے تعلق جوڑ لو، مجھ سے تعلق قوی کر لو، مضبوط کر لو۔ یہ ہے پیغام رمضان کا۔ بات یہ نہیں ہے کہ صرف روزہ رکھ لیا اور تراویح پڑھ لی، بات صرف اتنی نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اللہ کے بندو، تمہارے پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ بندے کے اندر تقوی پیدا کرنا۔ تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کہ آدمی روزے میں اگر یہ سوچے کہ جب رمضان میں روزہ رکھے ہوئے ہے الحمدللہ، تو مگر یہ سوچے کہ میں کیوں کھانے نہیں کھا رہا، کیوں پانی نہیں پی رہا، بھوک لگی ہوئی ہے مگر نہیں کھاؤں گا، پیاس لگی ہوئی ہے اور گھر میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن اس پیاس کو میں ٹھنڈے پانی سے نہیں بجھاؤں گا۔ کیوں نہیں بجھاؤں گا؟ اس لیے نہیں بجھاؤں گا کہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے۔ اگر صحیح معنی میں مسلمان آدمی ہے، اس کو کہے 1,00,000 روپے لے لے اور روزہ توڑ دے، توڑے گا؟ نہیں توڑے گا۔ کیوں نہیں توڑے گا؟ اس لیے کہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ مجھے بھوکا پیاسا رکھ رہے ہیں، اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ وہاں جا کر جو مجھے پلائیں گے، وہاں جا کر جو کھلائیں گے، اس آخرت کے اندر پہنچنے کے بعد وہ اس کے آگے یہ دنیا کا کھانا، دنیا کا پانی ہیچ در ہیچ ہے۔ اس واسطے میں نہیں توڑوں گا۔ یہ کیا ہے جو تمہیں توڑنے سے باز رکھ رہا ہے؟ یہ تقوی ہے۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے روک دیا، میں روزہ توڑنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقوی کی مشق کرا رہے اور تقوی کی مشق کرا کے یہ دل میں بٹھانا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو، اور بندے کا کام یہ ہے کہ جو آقا جو حکم دے دے یہ دیکھے بغیر کہ اس میں مصلحت کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے، بندے کا کام یہ ہے کہ اس کو بجا لائے، خواہ تکلیف ہو رہی ہو، خواہ پریشانی ہو رہی ہو، لیکن میرے پروردگار نے مجھے یہ فرمایا میں یہ کام کر کے رہوں گا، اور جس چیز سے اس نے روکا ہے اس سے رک کے رہوں گا۔ ہم سے اور آپ سے اس رمضان کے مہینے کے اندر یہ مشق کرائی جانی مقصود ہے، تقوی کی مشق۔ اب ذرا سا رخ بدل کر دیکھیں کہ مشق کیسے کرائی جا رہی ہے، کہ ایک ایسے طریقے سے کرائی جا رہی ہے کہ بھئی ایک نظام بنا دیا دنیا میں، جہاں مسلمان بستا ہے وہ اس دن میں کھانے پینے سے پرہیز کرے گا۔ اب بھائی کھانا جو تھا وہ کوئی حرام کام تھا؟ نہیں۔ پانی پینا حرام تھا؟ نہیں۔ لیکن تم نے اللہ کی خاطر، اللہ کے حکم کی خاطر پانی پینا چھوڑ دیا، کھانا کھانا چھوڑ دیا، یہ سب چھوڑ دیا، تو جو چیز پہلے ہی سے حرام تھی وہ اگر نہ چھوڑی تو یہ کیسا روزہ ہوا؟
झूठ हराम था कि नहीं, चाहे रमजान हो या गैर रमजान हो, झूठ हराम था। अगर खाना पीना जो हलाल था वो तो छोड़ दिया, लेकिन झूठ जो हराम था वो न छोड़ा, तो ये अजीब बात हो गई कि भाई ये एक तरफ तो कह रहे हो कि मेरे मालिक ने कहा है कि खाना छोड़ दो इसलिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मालिक ने ये भी तो कहा है कि झूठ न बोलना, वो नहीं छोड़ते, और मालिक ने ये भी तो कहा है कि गीबत ना करना, वो नहीं छोड़ते। तो ये क्या बात हुई कि हलाल चीजें तो छोड़ दी और जो हराम चीजें थी वो ना छोड़ी, झूठ बोलना ना छोड़ा, गीबत करना ना छोड़ा, आंखों का गलत इस्तेमाल न छोड़ा। ये तो एक जाहिरी रोजा हो गया, लेकिन तुमने अगर वो काम न छोड़े तो तरबियत तो ये देनी मकसूद है तकवा की कि अल्लाह का हुक्म जिस चीज से मना कर दे उस चीज से रुक जाओ। इसलिए इस महीने में सिर्फ अगर खाना पीना ही नहीं छोड़ना, झूठ बोलना भी छोड़ना है, धोखा देना भी छोड़ना है, गीबत करनी भी छोड़नी है, दूसरे को सताना भी छोड़ना है, बुलंद आवाज से बोलकर किसी का दिल दुखाना भी छोड़ना है, और जितने ऐसे काम हैं जो इंसान को तकलीफ पहुंचाने वाले हैं वो भी छोड़ने हैं। तकवा उसी वक्त हासिल होगा जब खाने पीना छोड़ने के साथ तुम अपने नाजायज काम जितने भी हैं, चाहे वो ऐसे काम हो जो जिनके ताल्लुक जबान से है, चाहे ऐसे काम हो जिनके ताल्लुक निगाह से है, निगाह को महफूज रखो, जबान को महफूज रखो, कानों को महफूज रखो, इस तरह रोजा गुजारो तो तुम्हारे तकवा की मंजिल इंशाअल्लाह हासिल हो जाएगी। बस ये तय कर लिया जाए कि रमजान के महीने में मेरी जबान से कोई बात गलत नहीं निकलेगी, हत्तल इम्कान खामोश रहूंगा, और मेरी निगाह कभी किसी गैर महरम पर या उसकी तस्वीर पर नहीं पड़ेगी। अगर खाना पीना छोड़ दिया और आंखों से गुनाह कमाते रहे, जबान से गुनाह कमाते रहे, तो रमजान का फायदा क्या हुआ। लिहाजा जिस तरह हम खाना पीना छोड़े हुए हैं उसी तरह हर तरह के गुनाह भी छोड़े हुए हों, जबान के भी, आंख के भी और कान के भी, तो इंशाअल्लाह इस तरह रमजान गुजरेगा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुशखबरी सुन लो कि मन सलीम लहू रमजान सलीमत लहू सना, जिसका रमजान सलामती से गुजर गया तो इंशाअल्लाह उसका साल भी सलामती के साथ गुजरेगा। बदलें जिंदगी। जैतून टीवी।